بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے، جن کا مقصد بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر و ظلم کے اندھیروں سے نکال کر نور وحدت میں غرق کرنا ہے، تاکہ وہ انسان جو خواہشات نفسانی کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، وہ نفس مطمئنہ کے سٹیج پر فائز ہو کر اللہ پاک کی رضا کا اسیر بن جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم و نبوت سے نوازا اور عظیم الشان سلطنت کا حاکم بنایا۔ آپ تخت سلطنت پر 40 برس جلوگر رہے۔ جنوں انسان، شیاطین، پرند وغیرہ سب آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا آپ علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے مطابق ہو، پس انہیں ایسی ہی حکومت عطا فرما دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سلطنت عنایت فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، پس انہیں ایسی ہی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ تیسری، جب وہ مسجد اقصی بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہوا پر چلتا تھا، اس کی کیفیت میں بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت وسیع تخت بنوایا تھا، جس پر خود سربراہان سلطنت اور معاہ لشکر اور آلات حرب کے سب سوار ہو جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اتار دیتی۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا اور دوپہر سے شام تک 1 مہینہ کی، یعنی ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے بیچ اہل ایمان جن بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو علم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لے تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے، دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔